24 نیوز کے ساتھ میں ہوں ماہنور علی خان اور میں ہوں ذیشان ملک۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانے، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سی پیک کے 10 سال مکمل ہونے پر پاک چین دوستی کے نئے باب کا آغاز۔ پاکستان اور چین کے درمیان 6 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ پاکستان کے دورے پر آئے چین کے نائب وزیر اعظم ہی لیفنگ کا وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر شاندار استقبال۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا چینی صدر کے ویژن کے مطابق خطے میں ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکے، ہم انتھک محنت سے پاکستان کو اپنے قدموں پر کھڑا کریں گے۔ چینی مہمانوں کے اعزاز میں ایوان صدر میں بھی تقریب۔ چینی نائب وزیر اعظم ہی لیفنگ کو پاکستان کے اعلیٰ ترین سول ایوارڈ ہلال پاکستان سے نوازا گیا۔ ہمالیہ سے بلند اور سمندر سے گہری دوستی کا ایک اور سنگ میل عبور۔ سی پیک کے 10 سال مکمل ہونے پر اسلام آباد میں پاکستان اور چین کے درمیان مفاہمت کے 6 دستاویزات اور یادداشتوں پر دستخط۔ پاک چین دوستی کے نئے باب کا آغاز ہو گیا۔ پاکستان کے دورے پر آئے چینی صدر کے نمائندہ خصوصی اور چین کے نائب وزیر اعظم ہی لیفنگ کا شاندار ریڈ کارپٹ استقبال کیا گیا۔ وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے خوش آمدید کہا۔ Second phase of CPEC, and today we have signed certain important documents which will further enhance our economic cooperation. Second phase of CPEC under a new model. چینی وفد اور پاکستانی حکام کے درمیان وفود لیول کی ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ دونوں ملکوں میں جوائنٹ کوآپریشن کمیٹی آف سی پیک اور سی پیک فریم ورک میں اسپیشل ایکسچینج آف میکنزم کے معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ کراکرم ہائی وے ری الائنمنٹ فیز 2 کی حتمی فیزیبلٹی اسٹڈی کے یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ دونوں ممالک نے انڈسٹری ورکر ایکسچینج پروگرام اور ML1 منصوبے پر 21ویں کانفرنس کی تکنیکی کمیٹی کے منٹس پر بھی دستخط کیے۔ پاکستان نے چین کو سرخ مرچ کی برآمدات سے متعلق دستاویز پر دستخط کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے معزز مہمانوں کو ظہرانہ پیش کیا گیا۔ چین کے نائب وزیر اعظم کے اعزاز میں ایوان صدر میں بھی خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ صدر عارف الوی نے چینی نائب وزیر اعظم کو پاکستان کے اعلیٰ ترین سول اعزاز ہلال پاکستان سے نوازا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل عاصم منیر، اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ، وفاقی وزراء سمیت اعلیٰ سیاسی و عسکری حکام نے تقریب میں شرکت کی۔ اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ معاشی اشاریے بہتری کی جانب گامزن ہے، ملکی معیشت جلد مستحکم ہو جائے گی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار پرعزم۔ اسلام آباد میں بینک آف چائنا اسلام آباد برانچ کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا نواز شریف نے چینی قیادت سے مل کر سی پیک منصوبہ شروع کیا تھا۔ بینک آف چائنا اور پاکستان کے درمیان جاری تعاون میں مزید اضافہ ہوگا۔ آئندہ 2 ماہ کے لیے شرح سود 22% پر برقرار رہے گی۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے اعلان کر دیا رواں مالی سال افراط زر کی شرح 20 سے 22% رہنے کی توقع۔ آنے والے مہینوں میں مہنگائی کم ہونے کی پیش گوئی کر دی گئی۔ ابھی جو پالیسی ریٹ ڈی سی ریٹ جو تھا، جو کہ لاسٹ MPC میں ڈیسائیڈ کیا گیا تھا 22%، تو اسی کے اوپر کمیٹی نے اس کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور ان ادر ورڈز ابھی گوئنگ فارورڈ جو پالیسی ریٹ ہے وہ 22% ہی رہے گا۔ پچھلے کافی مہینوں سے آلموسٹ 6 منتھ سے ہم یہ بتاتے آ رہے تھے کہ اسٹیٹ بینک کی اسیسمنٹ کے مطابق اس سال کا انفلیشن جو ہے، جو سال ختم ہوا ہے 2023، اس میں 27 سے 29% رہے گا، اور اسی کے مطابق انفلیشن جو پورے سال کی ایوریج جو ہے 29.2% رہا۔ اگلے سال کا جو کمیٹی نے جو ڈیسائیڈ کیا وہ انفلیشن ہمارے اسیسمنٹ کے مطابق وہ 20 سے لے کے 22% رہے گا، یعنی 20 سے 22% کے درمیان رہنے کی توقع ہے۔ کمیٹی نے اس اسیسمنٹ کو انڈورس کیا کہ اگلے سال کی گروتھ جو ہے وہ 2 سے 3% کے درمیان رہے گی۔ OGDCL کی جانب سے جولائی میں تیل، گیس اور LPG کی پیداوار میں اضافہ ریکارڈ۔ نمایاں کامیابیوں میں کنواں نیم ایسٹ A1 کی کامیاب پرفارمنس بھی شامل ہے۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے اویس کیانی سے۔ اویس، آگاہ کیجئے۔ جی بالکل، OGDCL کی جو ملکی جو تیل اور گیس کی جو پروڈکشن ہے اس میں ایک ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ جولائی 2023 میں OGDCL کی جانب سے جو ہے پیداوار میں جو ہے وہ ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، اور اس میں جو کنواں جو ایک ہے جو نیم ایسٹ 1 کی جو کامیاب پرفارمنس جو ہے اس میں شامل ہے۔ جو ایسٹ 1 کنواں جو ہے وہ ضلع ٹنڈوالہ یار میں واقع ہے، اور اس میں OGDCL جو 585 بیرل یومیہ اضافی خام تیل، 7.4 ملین کیوبک فٹ گیس اور 32 میٹرک ٹن یومیہ جو ہے وہ LPG کی اضافی پیداوار حاصل کر رہی ہے۔ اور اس طرح اگر بات کی جائے OGDCL جو ہے اس کنویں سے خام تیل کی
جو اگر دیگر جو بات کر رہے ہیں تو سانگڑ کا بھی ہے اس میں آ رہا ہے، اور جو ضلع سانگڑ میں جو واقع جو چک 1-2 کے کنویں سے بھی یومیہ 140 بیرل خام تیل، 4.7 MMCFD گیس اور 11 میٹرک ٹن LPG جو ہے اس کی پروڈکشن ہو رہی ہے۔ اضافی پیداوار سے سالانہ ملکی درآمدات میں 96 ملین جو امریکی ڈالر کی غیر معمولی جو ہے وہ بچت بھی ہو چکی ہے، اور جوڈیشیل جو ان کنوؤں سے بالترتیب جو 1865 خام تیل، 15.9 MMCFD گیس اور اس طرح جو ہے وہ 51 میٹرک ٹن جو ہے LPG کی اضافی پیداوار جو ہے وہ حاصل کر رہی ہے۔ جوڈیشیل کے تمام تر معاملات اور آپریشن کی جو رپورٹ ہے وہ آگے منسٹری کو بھی اور اسٹاک ایکسچینج کو بھی پہنچائی گئی۔ ٹھیک ہے ویس کیانی، بہت شکریہ آپ کا۔ بازار حصص نے نئی بلندیوں کو چھو لیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 2 سال بعد 48,000 پوائنٹس کی سطح بحال ہو گئی۔ مارکیٹ میں 17 ارب 85 کروڑ روپے کے 49 کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا۔ آئل اینڈ گیس میں سرمایہ کاری کی خبروں پر ٹریڈرز کا اعتماد بحال ہوا۔ پاکستان اور چین کی دوستی میں اہم سنگ میل، پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کے 10 سال مکمل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یادگاری تقریب سے خطاب میں کہا کہ سی پیک کے دوسرے مرحلے میں خوشحالی کا نیا دور آئے گا، لاکھوں افراد کو روزگار ملے گا۔ وزیر اعظم کا معاشی چیلنجز سے نمٹنے میں تعاون پر چینی صدر سے اظہار تشکر، کہا گوادر چند سال میں چھوٹے گاؤں سے روشن مستقبل والا شہر بن چکا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پاک چین دوستی میں اہم کردار ادا کیا۔ چین کے نائب وزیر اعظم ہی لیفنگ نے خطاب میں دونوں ممالک کو اچھے پڑوسی، دوست اور پارٹنر قرار دیا، کہا سی پیک نے دونوں ملکوں کے باہمی مفاد کو نئی جلا بخشی۔ پاکستان میں صنعتی ترقی کے دور کا آغاز ہوا۔ سی پیک کے تحت اربن ریلوے، فائبر آپٹک سمیت مختلف منصوبوں کو عملی جامہ پہنایا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے معاشی چیلنج سے نمٹنے میں تعاون پر چینی صدر کا شکریہ ادا کیا، کہا سی پیک کے دوسرے اہم مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، چین کا معاشی تعاون کبھی نہیں بھولیں گے۔ Now we are entering the second phase of CPEC, which is even more interesting and extremely helpful in promoting investments, progress and prosperity in Pakistan and also in the region. And you have highlighted important areas of this second phase of CPEC, which is high quality development, which is growth corridor, special economic zones, livelihood corridor, innovation corridor, green corridor, and openness and connectivity. There is an effort, Your Excellency, to bypass Pakistan by some countries in this process of connectivity. And I have no doubts that Pakistan and China together will fill in the gap, and this corridor, which already has been established between North and South, will extend in many ways to include the entire region and also other parts of the world. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اسکینڈل پر عدالتی کمیشن بنانے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کو تحقیقاتی رپورٹ پیش کی گئی، جس کی روشنی میں جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ ہوا۔ اس پر مزید معلومات لیں گے ہمارے نمائندے درہ نایاب سے۔ درہ نایاب آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ محسن نقوی اسلام آباد سے جب پہنچے تو انہوں نے فوری طور پر ایئرپورٹ پہ ایک اجلاس بلایا، جس میں ثانیہ بہاولپور جو اسلامیہ یونیورسٹی کا ہوا ہے اس پہ ابتدائی رپورٹ پیش کی گئی۔ اس حوالے سے انہوں نے فوری طور پر اس چیز کا اعلان کیا کہ جوڈیشل کمیشن تحقیقاتی رپورٹ کی روشنی میں بنایا جائے گا، اور یہ بھی اعلان کیا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے اس کی باقاعدہ کمیشن بنانے کی درخواست کی جائے گی۔ اس حوالے سے یہ بھی فیصلہ ہوا کہ کیس کو فوری طور پر تفتیش کے لیے لاہور منتقل کیا جائے گا۔ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سمیت تمام یونیورسٹی میں احتجاجی ہراسمنٹ سیل بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ خواتین پروفیسر اس سیل کی سربراہی کریں گی، یہ فیصلہ کیا گیا۔ صوبائی سطح پر بھی خصوصی احتجاجی ہراسمنٹ سیل قائم کیا جائے گا، اور خاتون سیکرٹری صوبائی جو ہے وہ اس کو ہیڈ کرے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہماری بچیاں ان کی عزت کا معاملہ ہے اور اس کی جامع تحقیقات کی جائیں گی۔ جی ٹھیک ہے درہ نایاب، بہت شکریہ آپ کا۔
PTI हुकूमत ने शोबा तालीम को तबाह कर दिया। पहली बार चारों सूबों ने कौमी निसाब पर इत्तफाक किया। वफाकी वज़ीर तालीम का शेखुपुरा के इलाके काला शाह काकू में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब स्किल्स एजुकेशन को वक्त की अहम ज़रूरत करार दे दिया। कहा कि मौजूदा हुकूमत ने शोबा तालीम में इनकलाबी इक़दामात उठाए। हुनरमंद तलबा को 1 लाख लैपटॉप दिए जा रहे हैं। ये भी कहा कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में वीडियो स्कैंडल की तहकीकात जारी हैं। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपस में टावर की तामीर के मंसूबे का संगे बुनियाद रखा। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा में लैपटॉप तकसीम किए गए। इस स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।